دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ وہ نبی پاک جو ہم فقیروں کو ہر مقام ہر میدان میں کبھی نہیں بھولے، وہ نبی پاک کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روز محشر میں یا نفسی کی صدائیں لگائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا نفسی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یا نفسی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ یا نفسی، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا نفسی کی صدائیں لگائیں گے۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس میدان میں بھی ہم فقیروں کو یا امتی کی صدائیں لگائیں گے۔ تو آئیے بلا تمثیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کیجئے اور پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دینے حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دینے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ملک نیپال کے ایک بہت بڑے عالم دین، شاگرد حضور حافظ ملت حضرت علامہ اشرف القادری علیہ الرحمہ، محبت رسول کی بات آئی تو نیپال کی سرزمین سے قلم چلایا کہ کسے معلوم کہ شان رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کسے معلوم کہ شان رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے، جمال روئے محبوبی کی آخر انتہا کیا ہے، جمال روئے محبوبی کی آخر انتہا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اس کلام اللہ میں، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس آیت پر ذرا آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مختصر آیت مبارکہ کا جب ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ چمکا دینے والے محبوب، اے محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالی، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکا دینے والا محبوب بنا کر بھیجا، چمکا دینے والا محبوب بنا کر بھیجا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ روشن چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر روشن چراغ یہاں پہ رکھ دی جائے، اگر کسی مقام پہ رکھ دیا جائے، جس گوشے میں رکھ دیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روشن چراغ ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روشن چراغ بنا کر بھیجا تو پھر یہ دیوبندی کیوں نہیں سمجھ پائے، پھر یہ غیر مقلدین کیوں نہیں سمجھ پائے، پھر یہ جو ہے اشرف علی تھانوی کیوں نہیں سمجھ پائے، پھر جو ہے یہ احمد رشید گنگوہی کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ غیر مقلدین کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ اہل قرآن کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ اہل حدیث کیوں نہیں سمجھ پائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب روشن چراغ بنا کر بھیجا تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نہیں سمجھ پائے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی یہی تو وجہ ہے کہ جن لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہی سمجھے ہے کہ نبی پاک دونوں عالم کے مالک و مختار بھی ہے اور حسین و جمیل بھی۔ لیکن جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، وہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ مالک و مختار۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا شکر ہے، اور جو ہے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم کسی شرابی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی جگاری کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی مال و دولت والے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ ارے ہم خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہیں، ہم حضور مخدوم پاک کے ساتھ ہیں، ہم حضور مجدد الف ثانی کے ساتھ ہیں، ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں، ہم حضور صدر الشریعت کے ساتھ ہیں، ہم حضور حافظ ملت کے ساتھ ہیں، ہم حضور اشرف العلماء کے ساتھ ہیں، ہم حضور بحر العرفان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم ان بزرگوں کا دامن تھامے رہیں گے، کوئی بھی دیوبندی، کوئی بھی وہابی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا بیان کروں؟ وہ نبی پاک جو دونوں عالم کے مالک مختار ہے، جن کو رب کائنات نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو جو ہے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ، جتنے صحابہ کرام نے جن لوگوں نے زیارت کی ہے، سبھی کا یہی کہنا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ لیکن یہاں پر کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی خیر مقلدین، کوئی بھٹکے ہوئے لوگ آپ سے سوال کرے مولانا کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل صرف ایک ہی شخصیت ہے؟ تو کیا جواب دیجئے گا؟ یہ جواب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بہت پہلے دے دیا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ میں نے روئے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ بس میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اور جو ہے شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھے، اور اس دنیا سے جب اٹھائے تو محبت رسول میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔